بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مشاہدین کرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29ویں تراویح یعنی سورۃ الاعلیٰ سے سورۃ الناس کے اختتام تک کا خلاصہ آج پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تمام صورتیں مکی ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ کا موضوع توحید، آخرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات، اللہ کو ان اسماء حسنی سے یاد کیا جائے جو اس کے لیے موزوں اور مناسب ہے۔ پھر بتایا گیا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز پیدا کی، اس کا تناسب قائم کیا، اس کی تقدیر بنائی اور اسے وہ کام انجام دینے کی راہ بتائی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کہ آپ اس فکر میں نہ رہیں کہ قرآن لفظ بلفظ آپ کو یاد کیسے رہے گا، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر بتایا کہ آپ کا کام صرف حق کی تبلیغ کر دینا ہے۔ جو نیک بخت ہے وہ اسے قبول کرے گا اور جو بدبخت ہے وہ اسے گریز کرے گا۔ پھر فرمایا فلاح صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں۔ لوگوں کا حال بیان کیا کہ وہ فانی دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، حالانکہ آخرت باقی اور بہتر ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں سوال کیا گیا کہ کیا تمہیں کچھ خبر بھی ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی آفت نازل ہوگی، اس وقت سارے انسان دو گروہ میں تقسیم ہو کر دو مختلف انجام دیکھیں گے۔ ایک وہ جو جہنم میں جائیں گے اور سخت عذاب جھیلیں گے، دوسرے وہ جو عالی مقام جنت میں جائیں گے اور ان کو ایسی ایسی نعمتیں میسر آئیں گی۔ آخرت پر انہیں تعجب ہے۔ کیا انہوں نے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈال کر سوچا نہیں کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے، یہ آسمان کیسے بلند ہو گیا، یہ زمین کیسے بچھ گئی، یہ رنگ برنگے پہاڑ زمین پر کیسے ابھر آئے۔ یہ ساری چیزیں اگر بن سکتی تھیں اور بنی ہوئی ان کے سامنے موجود ہیں تو قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ اگر کوئی نہ مانتا تو نہ مانے۔ آپ کا کام لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق بتا دینا اور غلط راہ پر چلنے کے انجام سے خبر کر دینا ہے۔ سورۃ الفجر کا موضوع آخرت کی جزا اور سزا کا اثبات ہے۔ شروع میں فجر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر سامعین سے سوال کیا گیا کہ جس بات کا تم انکار کر رہے ہو، کیا یہ چیزیں اس کے برحق ہونے کی شہادت دینے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ پھر تاریخ انسانی سے عاد و ثمود اور فرعون کے انجام کو پیش کیا گیا کہ جب وہ حد سے تجاوز کر گئے، زمین میں فساد مچایا تو کس طرح ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ پھر لوگوں کے 2 طرز عمل بیان کیے گئے۔ ایک ان کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر، جس کی بنا پر وہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کو نظر انداز کر کے محض دنیا کی دولت اور جاہ و منزلت کے حصول یا فقدان کو عزت و ذلت کا معیار قرار دے بیٹھے تھے، اور بھول گئے تھے کہ نہ دولت مندی کوئی انعام ہے اور نہ رزق کی تنگی کوئی سزا، بلکہ دونوں حالات انسان کے لیے امتحان ہیں۔ دوسرا طرز عمل یتیم بچوں کو کمزور پا کر ان کا ناحق مال ہڑپ لینا ہے۔ اس سے مقصود یہ کہ زندگی میں جن انسانوں کا یہ طرز عمل ہے ان کا محاسبہ آخر کیوں نہ ہو۔ محاسبہ ضرور ہوگا۔ مجرمین اس دن پچھتائیں گے، مؤمنین اپنے اجر اور رب سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ سورۃ البلد کا موضوع دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی صحیح حیثیت سمجھانا اور یہ بتانا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے سعادت و شقاوت کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور ان پر چلنے کے وسائل بھی اسے فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش اور محنت پر موقوف ہے کہ وہ سعادت کی راہ پر چل کر اچھے انجام کو پہنچتا ہے یا شقاوت کی راہ اختیار کر کے برے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ سورۃ الشمس میں بتایا گیا کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات
زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متضاد ہے، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے اپنے آثار و نتائج میں مختلف ہے۔ پھر اللہ نے نفس انسانی کو جسم، حواس اور ذہنی قوتیں دے کر بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے ان کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق و امتیاز اور شعور و احساس بھی رکھ دیا۔ انسان کے مستقبل کا انحصار اسی پر ہے کہ وہ اپنے اندر موجود تمیز، ارادے اور فیصلوں اور قوتوں کو استعمال کر کے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا ہے۔ اچھے رجحانات کو ابھارے، برے رجحانات کو دبائے تو وہ حقیقی فلاح پائے گا، ورنہ وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ پھر تاریخ انسانی سے قوم سمود کی مثال دی، جس نے اپنے نفس کے اچھے رجحانات کو دبایا اور برے رجحانات کو ابھارا تو کس طرح وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ سورۃ اللیل کا موضوع زندگی کے مختلف راستوں کا فرق اور ان کے انجام و نتائج کے اختلاف کو بیان کرنا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ نوع انسانی کے افراد، اقوام اور گروہ دنیا میں جو سعی و عمل بھی کر رہے ہیں وہ لازماً اپنی اخلاقی نوعیت کے لحاظ سے اسی طرح مختلف ہیں جس طرح دن رات سے اور نر مادہ سے مختلف ہے۔ پھر سعی و عمل کے وسیع مجموعے میں سے 3 اخلاقی خوبیاں اور 3 اخلاقی خرابیاں لے کر بتایا گیا کہ یہ دونوں طرز عمل اپنی ظاہری ہیئت اور انجام کے اعتبار سے ایک دوسرے سے صریح مختلف ہیں۔ 3 خوبیاں یہ کہ آدمی مال دے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے، اللہ اس کے لیے زندگی کے صاف اور سیدھے راستے کو سہل کر دے گا، آسان کر دے گا۔ اور 3 خرابیاں یہ کہ وہ بخل کرے، خالق و مالک کی رضا و ناراضی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بات کو جھٹلا دے تو اللہ اس کے لیے زندگی کے سخت راستے کو سہل کرے گا۔ پھر بتایا کہ اللہ نے انسان کی رہنمائی و ہدایت اپنے ذمے لے رکھی ہے، وہی دنیا آخرت دونوں کا مالک ہے۔ نیک بخت کا انجام نیک اور بدبخت کا انجام بد ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ وحی کے رک جانے پر جو پریشانی لاحق ہوئی اس پر تسلی دینا ہے۔ اللہ نے آپ کو یتیم پایا، ٹھکانہ فراہم کیا، ناواقف راہ پایا، ہدایت بخشی، نادار پایا، مالدار بنا دیا، شرح صدر کی نعمت عطا کی، نبوت سے قوم کی جاہلیت کو دیکھ کر رنج و غم اور فکر و پریشانی کا کمر توڑ بوجھ آپ پر سے اتارا اور تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا، لہٰذا تم اپنے رب کے منظور نظر ہو، وہ کیسے آپ کو بیار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ سورۃ التین میں بتایا گیا کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ پھر انسان جب غلط راستے پر چل پڑا تو ہم نے اسے بلند مقام سے گرا کر گراوٹ کی انتہا کو پہنچا دیا، جس سے ایمان اور عمل صالح والے ہی بچ سکتے ہیں۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں حکم دیا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، جس نے منجمد خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا، جس نے قلم کے ذریعے اسے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ پھر ابو جہل کے جاہلانہ سلوک اور رویے پر گرفت کی گئی۔ سورۃ القدر میں قرآن اور شب قدر کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ سورۃ البینہ میں اہل کتاب و مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے حق سے ان کے منحرف ہونے کی وجہ بتلائی گئی، حالانکہ انہیں توحید خالص اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر بتایا کہ ایمان و عمل صالح کرنے والے بہترین خلائق ہیں جن کا انعام ابدی جنتیں ہیں، کفر کرنے والے بدترین خلائق ہیں جن کی سزا جہنم ہے۔ سورۃ الزلزال میں بتایا گیا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو پوری زمین ہلا ماری جائے گی،
اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی۔ ایک ایک انسان نے اس کی پشت پر جو کچھ کیا ہے اسے بیان کر دے گی۔ کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی ایسی نہ رہ جائے گی جو سامنے نہ آ جائے۔ سورۃ العادیات میں بتایا گیا کہ انسان آخرت کا منکر یا اس سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے۔ عرب میں پھیلی ہوئی بدامنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ سورۃ القاریہ میں قیامت کے عظیم حادثے کو ذکر کر کے بتایا گیا کہ لوگ اس دن پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ سورۃ التکاثر میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا جس کی وجہ سے مرتے دم تک وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں حاصل کرنے کی دھن میں اپنے رب، آخرت اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل رہتے ہیں اور لب گور تک پہنچ جاتے ہیں، قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ سورۃ العصر میں انسان کے فلاح اور خسران کا راستہ واضح کیا گیا کہ ایمان، عمل صالح، حق و صبر کی تلقین فلاح کا راستہ ہے اور ان اوصاف سے خالی زندگی خسران کا باعث ہے۔ سورۃ الہمزہ میں جاہلیت کے معاشرے میں موجود چند اخلاقی خرابیوں اور جن کا یہ کردار ہو ان کا انجام بیان کیا گیا۔ سورۃ الفیل میں اصحاب فیل کی تدبیر کو کس طرح اللہ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے ہلاک و برباد کیا اس سے نصیحت حاصل کرنے کی بات کہی گئی۔ سورۃ القریش میں کفار قریش پر اللہ کے عظیم احسانات، امن اور خوشحالی کو یاد دلا کر رب کعبہ کی خالص بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ سورۃ الماعون میں بتایا گیا کہ آخرت فراموشی کس طرح انسان کو بخیل بنا دیتی ہے کہ وہ برتنے کی معمولی چیزیں تک مستعار دینے سے گریز کرتا ہے۔ سورۃ الکوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ نے آپ کو حوض کوثر اور خیر کثیر عطا کیا ہے اور آپ کا مشن قیامت تک جاری و ساری رہے گا، آپ کے دشمن ہی دم کٹے ہیں۔ سورۃ الکافرون میں مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے تعلیم دی گئی کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہے ان کو اس سے قول اور عمل میں برات کا اظہار کرنا چاہیے، بلا رو رعایت کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں وہ کافروں سے کسی قسم کی مداہنت یا مصالحت نہیں کر سکتے۔ سورۃ النصر میں نصرت الہی سے اسلام کی فتح مکمل ہونے اور لوگوں کے فوج در فوج اس دین میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول ہو جانے کی تلقین کی گئی۔ سورۃ اللہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو ناکامی اور نامرادی اور نار جہنم کی دھمکی سنائی گئی، جس نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کو سخت اذیت پہنچاتا رہا۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جامع تعارف کرایا کہ وہ اللہ یکتا ہے، سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، سحر، جادو ٹونے ٹوٹکے اور تمام جن و انس اور تمام مخلوقات کے وساوس، شرور و فتن سے حفاظت کے لیے اللہ نے اتاری، جن کے ذریعے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے جو سحر کیا تھا اس کا اثر زائل کیا گیا۔ نزول کے بعد تا حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیا کرتے تھے اور آپ نے امت کو بھی اسی کی تلقین فرمائی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔